والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھائی کرو اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اور محبت والے ہو کر رہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے ان چیزوں سے منہ پھیر لیا اور تم پھرنے والے ہی ہو۔ سامعین، ہماری سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 83 کے آخری الفاظ جو ہیں وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آیت مبارکہ نمبر 83 کی گفتگو ہماری چل رہی تھی ہفتہ کے روز، اور اس میں ہم اس بات پہ پہنچے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ بھلائی اور احسان کا معاملہ کرو۔ اس پر تفصیل سے آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں سنا۔ اس کے بعد دوسرا ایک اہم جو ٹاپک ہے، تیسرا تعبدون الا اللہ، نمبر 1 ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا ہے وَذِي الْقُرْبَى، یہ تیسرا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، اور اسی کا عہد اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہم سے قرآن کی روشنی میں لیا۔ جب ہم کلمہ توحید و رسالت جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، یہ سارے کے سارے فرائض ہمارے اوپر ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا تیسری بات یہ ہے وَذِي الْقُرْبَى، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیشہ تم اچھائی والا معاملہ کرو۔ اب رشتہ داری کا جو معاملہ ہے جسے ذوی القربیٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ ہمارے وہ براہ راست قریبی رشتہ دار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے خون کے رشتے کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا کہ ہمیشہ اپنے خون کے رشتوں کے جو تمہارے اوپر اللہ نے حقوق قائم کیے ہیں، فرمایا ان کا خیال رکھو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فرمایا ان کی خوشی میں شریک ہو، ان کے غم میں برابر کے شریک ہو، ان کے دکھوں اور سکھوں کا مداوع تمہارے ذمہ ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرنے لگو تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھو، اگر ان میں کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو سب سے پہلے زکوٰۃ بھی اسے ادا کیا کرو۔ یہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کا حق رکھا۔ اسی طرح فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے قرب والوں کے لیے اچھا ہے۔ کئی الفاظ دیگر روایات میں سے بعد میں فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے مزید اور ایکسٹینڈ کیا، اور ایک یہ رشتہ جو ایک تو والد کے ساتھ رشتہ ہے، اور ایک دوسرا وہ رشتہ جو بیوی کی وجہ سے آپ کا بنتا ہے اور اس سے آگے نسل انسانی جو ہے وہ بڑھتی ہے، چلتی ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا درجہ دی۔ حدیث پاک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک وہ تمہارا نسبی باپ جس نے تمہیں جنم دیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کی صلب سے تم پیدا ہوئے، فرمایا ایک تو وہ تمہارا باپ ہے۔ دوسرا وہ ہے آپ نے فرمایا جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی، جس سے تمہاری آگے نسل چلی، فرمایا جسے سسر کہتے ہیں، فرمایا وہ تمہارا باپ ہے۔ اور تیسرا وہ جس نے تمہیں علم سکھایا، فرمایا یہ تمہارے 3 باپ ہیں، اور انہیں ہمیشہ اس درجے کے ساتھ دیکھو۔
اب یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا حسن ہے، اور کیا خوبصورتی ہے، اور کیا احترام اور عزت کا، شرف کا اسلام نے اس رشتے کو مضبوط کیا۔ اور جب یہ حدیث شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ 3 تمہارے باپ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 تو ظاہر ہے، جو نسبی میرا باپ جناب سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا احترام اور مقام تو ظاہر ہے، سب کے سامنے تھا کہ آپ کتنا ادب فرماتے۔ اس کے بعد جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ادب اور احترام ہے، وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت علی کتنا آقا کریم علیہ السلام کا کرتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو تیسری اللہ کے رسول نے ہمیں بات فرمائی ہے، جس نے تمہیں علم دیا، فرمایا وہ بھی تمہارا باپ ہے۔ اس کے بعد علی نے قول ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من علمنی حرفا فصرت لہ عبدا، فرمایا جس نے مجھے ایک علم، تو بڑی بات ہوتی ہے نا، آپ نے فرمایا اس کے بعد یہ میں اعلان کر رہا ہوں جو باب العلم ہوں، فرمایا جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا وہ میرا آقا ہے، اور علی اس کا نوکر غلام ہے۔ اب یہ اندازہ کر لیجیے، یہ حضرت علی کا قول۔ اب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا۔ تو اب یہ جو رشتے ہیں، جو قرب کے رشتے ہیں، یا جن جن رشتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے، ان رشتوں کا احترام بھی تمہارے اوپر کیا کیا گیا؟ فرض قرار دیا گیا، فرض قرار دیا گیا، فرض قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اس پہ ایک بہت ساری اور بھی روایات ہیں۔ جب جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ اسلام نہیں لائے تھے، تو ان کو جب قیدی کر کے لایا گیا تو رسیوں سے ظاہر ہے وہ قیدی لوگ ان کو باندھ کے لائے، تو اس سے ظاہر تکلیف ہوتی تھی، تو تھوڑی سی آواز آئی کراہنے کی قیدیوں میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میرے چچا کے معاملے میں کچھ رحم کرتے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ رشتہ داری کا ایک تعلق ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ رشتے کا تعلق یہ قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے، اور سب سے پہلے جس کا حق رکھا ہے وہ کن کا رکھا ہے؟ رشتہ داروں کا حق رکھا ہے، والدین کے بعد۔ اور ظاہر ہے وہ رشتے یا ماں کی طرف سے جڑے ہیں یا باپ کی طرف سے جڑے۔ اب اگر ان رشتوں کا خیال نہیں ہوگا، یا ماں کو تکلیف ہوگی یا باپ کو تکلیف ہوگی۔ تو جب ماں اور باپ کو تکلیف ہوگی تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا والی بات پوری ہوگی؟ نہیں پوری ہوگی۔ اس لیے اسلام کا یہ حسن ہے اور اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اسلام ہمیں ہمیشہ جو رشتے ہمارے جس وجہ سے بھی قائم ہوتے ہیں، ان رشتوں کے احترام کا اسلام نے ہمیں ہمیشہ حکم دیا ہے۔ اب یہ جو میں نے 3 رشتے باپ والے گنوائے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ کیا آپ نے کمال ارشاد فرمایا، کیسے اس رشتوں کو آپ نے مضبوط کیا اور اس کو جوڑا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا اگلی بات، چوتھی بات، والیتاما، فرمایا تم میں سے جس کا نابالغ بچہ ہو، اولاد ہو، اور اس کا باپ فوت ہو جائے، وہ یتیم ہوتا ہے۔ جو ابھی نابالغ ہو اور اس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو جائے، اسے اسلام میں یتیم کہتے ہیں۔ فرمایا یتیموں کے ساتھ بھی ہمیشہ بلائی والا سلوک کرو۔ اس پر قرآن نے بہت تفصیل سے بات کی۔ فرمایا کہ ان کا مال اپنے پاس رکھو جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے جو قریب رشتہ دار میں ظاہر ہے، اس کا ظاہر ہے وہ تایا ہے یا چاچا ہے یا اس کا ماموں ہے، یہ قریب اس کے قرب کے رشتے۔ فرمایا اور پہلا حق اس کے ددھیال کا رکھا، تایا اور چاچا کا۔ فرمایا ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کیا کریں، اس کے مال کو سنبھال کے رکھیں۔ ابھی وہ یتیم ہے، اسے پتہ نہیں ہے میں کیسے استعمال کروں۔ فرمایا اس کے مال کو سنبھال کے رکھیں، اس کے مال کی حفاظت کریں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور کسی بھی لالچ کی وجہ سے کوئی بہانہ بنا کے کسی بھی انداز سے اس کے مال میں سے 1 روپیہ بھی مت کھائیں۔
فرمایا یہ یتیم کے مال کی حفاظت، فرمایا قیامت والے دن اس کی بنیاد پر اللہ اسے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے گا۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے محبت کی بنیاد پر اور احساس کی بنیاد پر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آتے ہیں نا، اللہ اتنے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اتنی اس کی نیکیاں لکھتا ہے، اتنے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا لکھا، فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ اور آپ کو یہ بات اتنی پسند تھی، چونکہ ظاہر ہے آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی کا سایہ آپ کے سر پہ نہیں تھا، ظاہری طور پہ آپ در یتیم پیدا ہوئے، اور آپ ہمیشہ دعا فرماتے تھے اللہم امتنی یتیما و مسکینا وحشرنی من الیتامی والمساکین۔ اے اللہ مجھے تو نے یتیم پیدا کیا ہے تو میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ مجھے یتیم اور مسکین موت دینا، اور جب قیامت والے دن میں اٹھایا جاؤں تو نبی اور رسولوں کی سب سے نہیں، مجھے مسکینوں اور یتیموں کی سب سے اٹھانا۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کے رسول نے اعزاز دیا ہے یتیموں اور مسکینوں کو، کیا ان کے دکھوں پہ آپ نے مرہم رکھا ہے۔ فرمایا یا یتیم پریشان نہ ہو، اے مسکین تو پریشان نہ ہو، قیامت والے دن میں تیرے ساتھ اٹھوں گا۔ کیا درجہ دیا، کیا اس کے غم کو آپ نے دور کیا۔ تو ظاہر ہے جب ہمارے نبی اور ہمارے رسول جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم اور مسکین کے ساتھ اس قدر محبت کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر کتنا بڑا فرض ہوگا کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ آج ہمارے ہاں جو معاشرے کا ظلم ہے، اللہ پناہ اللہ پناہ اللہ کی پناہ، کوئی یتیموں کے مال کھا جانا، یتیم بیچاروں کے مکانوں پہ قبضے کر جانا، اس بیچارے کو روٹی سے بھی تنگ کر دینا۔ آج آپ روز دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کا، یہ سارا کرنے کے بعد بھی وہ پھر بھی حاجی صاحب ہیں، اور اس کو اس بات پہ نگلیکٹ کر جاتا ہے اب بڈھا ہے، بچہ ہے، بچے کو کیا پتہ۔ یہی تو فرق تھا، اسی بچے کو تو یتیم کہتے ہیں، اسی یتیم بچے کو تو سنبھالنا تھا، اسی کو تو سنبھالنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، صرف حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ آج ہمارے پاس کتنے میرے پاس آتے ہیں لوگ، وہ جی فلاں آدمی ہے وہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے، میں یتیم ہوں جی، میرا تایا یا میرا چاچا یا فلانا ہے، میرے حصہ ہی نہیں دے رہا میرا۔ کتنا ظلم ہے یہ، کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ حج قبول ہو جائے گا، عمرہ قبول ہو جائے گا؟ 10 حج کر کے آ جائیں، چکر ہوں گے، حج کوئی نہیں ہے نہ عمرہ ہے۔ چکر دے کر جانے والے آدمی کے عمرے ہوتے ہیں، اس کے وہاں بھی چکر ہی لگتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے بنیادی اصولوں کو سمجھیے، اور اسلام بنیادی طور پر اس معاشرتی رویوں کا نام ہے، پہلے اس کو درست کرنے کی بات ہے اور پھر عبادات کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ یہی طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، 40 سال آپ نے معاشرتی زندگی گزاری، ایسے ہی ہے، 40 سال کفار میں رہے، بت پرستوں میں رہے، رشتہ داروں میں رہے، پڑوسی بن کے رہے، ایک محلے دار بن کے رہے، معاشرے میں زندگی گزاری عام انسان کی طرح، لیکن ایسی گزاری کہ جب اس نبوت کا اعلان کرنے لگے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے معاشرتی رویوں کو دنیا کے سامنے رکھا۔ فرمایا بتاؤ کیسا میں نے تمہارے اندر 40 سال زندگی گزاری ہے، کیسی ہے؟ 40 سال کا عرصہ ہے۔ ان کا جی واقعی آپ نے بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل اور با کمال زندگی گزاری ہے ہمارے درمیان۔ تو فرمایا پھر گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہے۔ آگے فرمایا گیا اللہ اکبر، اب 5ویں چیز والمساکین، یہ بھی وہی غریب لوگ ہیں، بیچارے فقراء لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے۔
فرمایا جو مساکین ہوتے ہیں فرمایا ان کا بھی بڑا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ ہمیشہ بلائی والا معاملہ کرنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے جب بھی بات کرنا تو خوبصورت اور حسن و جمال والے انداز سے بات کرو. لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھے انداز سے بات کرو. اب یہاں تو کہا گیا للناس، یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا وَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ حُسْنًا کہ مومنوں سے، یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا وَقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ حُسْنًا کہ مسلمانوں سے اچھی بات کرو. نہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لوگوں سے اچھی بات کرو. لوگوں میں کون شامل ہے؟ ہر بندہ شامل، مسلمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے. فرمایا تمہارا ہر ایک کے ساتھ گفتگو کا انداز اچھا رہے. یہی حسن سلوک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس نے مشرکوں کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا تھا. اور یہ بات طے ہے کہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، کیا باکمال تھے. آج کیا ہمارے اخلاق اس کے مطابق ہیں، یا کیا ہم عام لوگوں کے ساتھ اسی انداز سے حسن سلوک سے بات کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرتی رویے. آگے فرمایا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اب ذرا اس ترتیب کو غور سے دیکھیے. ہمارے حساب سے تو بات یہ بنتی تھی کہ سب سے پہلے یہ آتا کہ نماز قائم کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور اس کے بعد یوں آتا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. لیکن یہاں نماز اور زکوٰۃ کہاں پہ کھڑی ہے؟ اب یہ سوال غور کریں آپ لوگ. یہ ترتیب میں نے نہیں لگائی، قرآن نے ترتیب لگائی اور اللہ نے ترتیب لگائی ہے. پہلے کتنی باتیں؟ 1 2 3 4 5 6 فرائض پہلے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 7ویں جگہ پر نام لے رہا ہے کس کا؟ نماز کا. 7ویں جگہ پر. اور پہلی 6 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، باقی کیا بچ گئی؟ 5 چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ معاشرے سے. یہ آیت کا حوالہ یاد رکھیں اور اس کو بتائیں لوگوں کو. آیت نمبر 83 ہے، ٹھیک ہے جی، 83. اس آیت کو ذہن نشین کر لیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83. آیت نمبر 83 کو گھر بھی ایک دفعہ جا کے پڑھیے گا. موبائل سے نکال لیجئے گا، موبائل سے قرآن نکال کے اس پہ پڑھ لیجئے گا. گھر میں قرآن نکال کے پڑھیے گا. جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں دیکھیے یار یہ آیت نمبر 83 ذرا نکالو نا. پھر اس کی ترتیب پہ غور کرنا کہ قرآن نے کیا ترتیب رکھی ہے. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. سب سے پہلے توحید، اور توحید کے بعد دوسری ساتھ ہی کیا؟ والدین کے ساتھ بھلائی، معاشرہ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی، معاشرہ. تیسری چیز یتیموں کے ساتھ معاشرہ. چوتھی چیز مسکینوں کے ساتھ، یہ بھی آپ کا معاشرہ. اور 5ویں چیز قولوا للناس حسنا، لوگوں سے آپ کا بولنے کا انداز خوبصورت اچھی ہونا چاہیے، آپ کی زبان کنٹرول میں رہنی چاہیے. یہ بھی کیا ہے؟ معاشرہ. یہ سارا بیان کرنے کے بعد پھر جا کر 7ویں مقام پہ اللہ نے فرمایا جب یہ ساری چیزیں تمہارے میں ہو جائیں تو پھر کیا کرو؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرو. ہم نے ترتیب کچھ اور بنا لی. اگر بعد نماز پڑھ لی ہے نا تو باقی چاہے رگڑا لگا دو، چھری پھیر دو، جو بھی ہے. تو سب سے پہلے چھری پھر وہ نماز میں پھرے گی. آگے فرمایا گیا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ تم اس سے پھر گئے، تم نے اس پہ عمل نہ کیا. ہاں تھوڑے لوگ تھے، الا قلیلا منکم، تم میں سے تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اس پہ سب پہ عمل کیا. اللہ کرے اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر دے جنہوں نے اس پہ عمل کیا ہوا ہے. اللہ ہمیں ان کی سب میں شامل کر دے. اور اگر پہلے نہیں تھے تو اب سننے کے بعد اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دے. ظاہر ہے انسان کی زندگی کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے. کسی لمحے اللہ ہدایت دے دے یہ اس کا کرم ہے. پہلے نہیں کر سکے، پہلے کئی غلطیاں رہ گئی،
اللہ اب ہمیں سن کر قرآن یہ ٹیکسٹ سن کر اس پر ہمیں توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے دے ہمیں، اور ہم بھی اللہ کے ان لوگوں میں بندوں میں شامل ہو جائیں جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، فرمایا تم لوگ پھر جاتے تھے باتوں سے۔ اللہ تعالی ہمیں پھرنے والوں میں نہیں، اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔